آپ کا مت، آپ کا مذہب اپنے گھر میں ہوگا، اپنے مسجد، اپنے عبادت گاہ تک ہوگا، سڑک پہ پردرشن کرنے کے لیے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوئے تو تب پاکستان کا وجود تو اسلام کی بنیاد پر آیا، لیکن ہندوستان کو سیکولر دیش بنایا گیا۔ کسی بھی دیش کی نوعیت اس کے آئین سے پتہ چلتی ہے۔ یہاں پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان نام نہاد لوگ کیسے مسلمانوں کی نفرت میں اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سیکولر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دیش میں فریڈم آف سپیچ ہوگا، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے پرچار اور عبادت کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی کئی زیادہ ہے، تو اس لیے صرف ہندو مذہب کی بنیاد پر آئین اور قوانین بنانا مناسب نہیں تھا۔ اس سے پورے دیش میں انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا، اس لیے ایسے قوانین بنائے گئے جس سے کسی بھی مذہب یا دھرم والے کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے تب سے ہر اسٹیٹ میں مسلمانوں کے خلاف قوانین سازیاں کی گئی ہیں۔ یوگی جی جو کہ یو پی کے سی ایم رہے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیش کسی بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں چلے گا، بلکہ آئین کے تحت چلے گا۔ اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اپنے گھروں میں کریں یا پھر اپنی مساجد میں کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان باہر نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ کا مت، آپ کا مذہب اپنے طریقے سے ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، اپنے مسجد، اپنے عبادت گاہ تک ہوگا، سڑک پہ پردرشن کرنے کے لیے نہیں، اور اس کو آپ جو ہے کسی بھی انیہ طریقے سے دوسرے پہ تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ نیشن فرسٹ۔ یوگی جی کو لگتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے یا پھر باہر راستوں پر لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی بہانہ لے کر یوگی جی کہتے ہیں کہ قوم سب سے پہلے ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بلکہ مذہب بھی نہیں۔ اگر دیش میں کسی کو رہنا ہے تو اس کو راشٹر کو سروپری ماننا ہوگا، اپنے مت اور مذہب کو نہیں۔ کوئی نردوش مسلم آ کے بتا دے۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آئین میں ہر مذہب والے کو پرچار کرنے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جس جگہ بھی اپنی عبادت کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ عبادت کرنا ہر کسی کا انفرادی عمل ہے۔ کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلمان نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے تکلیف ہوئی، اور نہ ہی کسی کو اذان سے تکلیف ہونی چاہیے، بلکہ اذان جیسی میٹھی آواز تو کئی لوگوں کو غیر مسلم سے مسلم راستے پر لے آتی ہے، اور یہ آواز ایسی ہے جو کہ غیر مسلم بھی سراہتے ہیں۔ بھوپال میں سب سے انٹرسٹنگ چیز جو میں نے دیکھی ہے اور جس کا میں انتظار کرتی ہوں ایکچولی، اذان کا وقت شام کو میں اپنے ٹیرس پہ بیٹھتی ہوں، پیک اپ ہو جاتا ہے آئی تھنک 8 بجے کے قریب، جب اذان سنائی دیتی ہے نا وہ پورے بھوپال کے آئی تھنک ہر مسجد میں۔ مسلمان اپنے مذہب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اصل میں ہندو لوگ اپنے مذاہب کو سیریسلی نہیں لیتے، بس ان کو اپنے قوانین عزیز ہیں، پھر چاہے وہ ان کے مذاہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن مسلمان ان قوانین کو کبھی بھی نہیں مانیں گے جو اللہ اور رسول کے قانون کے خلاف ہوں۔ ان جیسے فسادی انتہا پسندوں کی وجہ سے کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا جب انڈیا کی ایک یونیورسٹی میں کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ شرپسند ہندوؤں نے ان پر پتھراؤ کیا اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ بی جے پی گورنمنٹ نے ہمیشہ سے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا کام کیا ہے۔ مسلمانوں پر خود مظالم کر کے الٹا مسلمانوں کو ہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم لوگ دیگر سیاسی پارٹی کو دیکھو، وہی لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ساتھ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ قوانین سب کے لیے ایک ہوں گے۔ اس کے خلاف تم مسلمانوں کو بھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن مودی جی شاید یہ نہیں جانتے کہ مسلمان صرف وہ قوانین مانتے ہیں جن میں ان کے مذہب یا ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ بھارت کے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سے راجنیتک دل انہیں بھڑکا کر کے ان کا فائدہ لینے کے لیے ان کو برباد کر رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر اب یہ سوال بھی بنتا ہے کہ کون سے قوانین ہیں جو مسلمانوں کو ماننے چاہیے اور کون سے نہیں۔ یہاں پر ہم گائے کی گوشت کی مثال لے سکتے ہیں۔ ہندوستان میں کئی اسٹیٹس میں گائے کے گوشت پر پابندی لگائے رکھی ہے۔ اسلام ہمیں گوشت کھانے پر زور تو نہیں دے رہا، اگر کوئی نہ کھانا چاہے تو نہ کھائے، اس سے کسی کے ایمان کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے قوانین کو تسلیم کرنا گناہ نہیں، لیکن اگر کسی دیش میں اذان دینے یا نماز پڑھنے پر پابندی لگ جائے تو پھر ایسے قوانین کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایسے قوانین پر عمل کرنا اللہ اور رسول کے خلاف جانا ہے۔
اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا کہ اکثر ممالک اپنے آئین کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، پھر چاہے ان میں قوانین اسلام کے مطابق ہوں یا پھر نہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو ایسے میں مسلمان کیسے پوری طرح کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل سکتے ہیں؟ انہی سیاستدانوں کو دیکھ کر پھر سن کر ایسے سوالات جنم لیتے ہیں۔ Today Muslims and non-Muslims all follow what is known as constitution, and we all know that constitution is a book written by human beings, Muslims, non-Muslims alike, indicating that the constitution is not from Allah, the Almighty, and all countries rule and judge people with the constitution, and they say it is the supreme law of the land. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تو مان لیا کہ کچھ ممالک ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قانون اور نظام قرآن و سنت پر چلتا ہے، لیکن یہ سب بکواس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی مثال دے دی کہ وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جو کہ 100% قرآن و سنت پر چلتا ہو۔ اسی طرح تمام دنیا میں ایسے کوئی بھی ملک نہیں ہے جو 100% آپ کو اپنے مذہب سے روکتے ہوں، سوائے کچھ شرطوں کے۔ اب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان کی بات کی تو اس میں حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں انسانوں کے حقوق کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا گیا، جبکہ اسلام میں تمام مذاہب کے حقوق کا خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے، اور اللہ سے پہلے حقوق العباد کا حکم زیادہ آیا ہوا ہے۔ جب نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا، اور پھر اگر نہ اسلام کا لحاظ رہے اور نہ جمہوریت کا، تو یہ دعویٰ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر چلتا ہے۔ کچھ ممالک میں بہت، لیکن اسلام کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے، کم یا زیادہ۔ اس سعودی عرب میں بھی ڈانس اور مجروں کا آغاز ہو چکا ہے، غیر مسلموں کے لیے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، جن کی مثالیں دیگر اسلامی ممالک اپنے عوام دیتے ہیں۔ وہ خود بھی مغربی حکومتوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ As far as the Muslim countries are concerned, some Muslim countries like Pakistan, they claim that Quran is the constitution. They claim we will not follow it. And many Muslim countries claim, not all, some, they claim that they follow Quran and Quran is the constitution. But practically, I don't know of any country in the world which follow Quran completely. Some may follow a small percentage, some may follow a larger percentage, and there are many Muslim countries who claim to be secular, they claim to be democratic, etc. چلو مسلمان ممالک میں اگر قانون صرف نام ہی کا قرآن و سنت کے مطابق ہو تو کم سے کم انفرادی عبادت سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا، اپنے طور پر زندگی بسر کرنے کی اجازت ہوتی ہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہو جہاں پر اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی پابندی ہو، تو اس کے لیے قرآن میں صاف حکم آیا ہوا ہے کہ جب اسرائیل آئے گا اور مسلمان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری، تو کوئی انسان یہ ایکسکیوز دے گا کہ میں تو کفار کی ریاست میں رہتا تھا اور مجھ پر پابندی عائد تھی، میں پوری طرح قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر پایا، تو تب موت کا فرشتہ جواب دے گا کہ کیا اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کم پڑ گئی تھی؟ اگر تم چاہتے تو یہاں سے ہجرت کرتے اور وہاں جاتے جہاں مسلمان آزادی سے رہ رہے ہوں۔ اصل میں یہ آیت مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی تھی جب مکہ میں کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے بعد آیت میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے ایسے حالات سے ہجرت نہیں کی وہ جہنم میں جائیں گے، سوائے ان کے جو غریب ہیں، مجبور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے۔ That when the angel of death comes to take the soul and he asks, how were you in the land? And when the replies that we were subjugated and we were persecuted. So the angel replies, isn't the world of Allah big enough for you to migrate? So here Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Nisa chapter 4 verse 97, if you know Nuzul al-Quran, this was revealed in Makkah. When the majority of the people are Makkah, they were mushriks. اب یہاں سے صاف ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کو ایسے غیر مسلم ممالک میں نہیں رہنا چاہیے جہاں پر حجاب کی پابندی ہو، نماز ٹائم سے ادا نہ ہو سکے، یا پھر دیگر عبادات سے منع فرمایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے دور ان کو موت آتی ہے، تو پھر اللہ ان کے درجات جنت میں ضرور بلند فرمائے گا۔ افسوس کئی لوگ مسلمان ممالک کو چھوڑ کر روزگار کے بہانے مغربی ممالک میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے خاندان سمیت مستقل اسی دیش میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے ممالک میں رہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ That as for those who leave their home for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and if they die in a land away from their home for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give them a felicity, a great reward. They'll get Jannah. And there are various such verses. So according to the ruling of the Sharia, a Muslim is supposed to stay in a majority Muslim country.
اب ڈاکٹر ذاکر نائک ان باتوں سے بعض لوگوں کو یہ بھی مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان بھی ایک غیر مسلم ریاست ہے، اوپر سے ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا موقف دیتے ہیں کہ ہندوستان پہلے ایک ریاست ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کی حکمرانی تھی، بعد میں برٹش نے تقسیم کروایا اور آج ہم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی صورت میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا قانون بالکل بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کے لیے نجی قوانین بھی ہیں جس کے مطابق وہ شریعت کو عمل میں لا سکتے ہیں، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، تو لہٰذا ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں، یہاں رہنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ If we were united, 1/3 of the Muslim population lives in the Indian subcontinent. So the Britishers came and divided and unfortunately weakened the Muslim. But one thing good, mashallah, that India is one of the few countries, one of the few non-Muslim countries in the world which has a Muslim personal law. That means every Muslim living in India has, as far as the personal law is concerned, whether it be inheritance, whether it be marriage, etc. دوستو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے بھی ثابت کروا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم نے چند سیاستدانوں کی بات کی کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں تو یہ صرف وقتی بات ہے، کل ان کی سرکار نہیں رہے گی تو مسلمانوں کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے آپ کے ایمان کو ضرور تقویت حاصل ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔